اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر. وقال عليه الصلاة والسلام: يد الله على الجماعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے پوری کائنات بنائی، اور یہ پورا عالم رب العالمین کی قدرت کا مظہر ہے۔ اللہ رب العزت کتنا قادر مطلق ہے، یہ پورا عالم اس کا مظہر ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نظروں سے غائب ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی کا کوئی دیدار اس دنیا میں نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے دنیا کی ان نگاہوں میں طاقت ہی نہیں ہے۔ رب العالمین کی ذات عالی کا مشاہدہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی: رب ارینی انظر الیک، پروردگار عالم تو اپنی ذات مجھے دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا: لن ترانی، کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ لن ترانی عربی قواعد جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ تاکید کا صیغہ ہے، اور نفی تاکید بلن اس میں لگا ہوا ہے۔ لن ترانی، کہ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ نبی کی درخواست پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ارشاد۔ اسی طریقے سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک دفعہ درخواست کی کہ پروردگار عالم، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا، اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ میری ذات عالی پر تیرا ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، بلا، کہ ہاں مجھے تو اطمینان ہے، یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرے گا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اطمینان قلبی کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ رب ارنی کیف تحیی الموتى، تو پروردگار عالم کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم 4 پرندوں کو لو اور چاروں پرندوں کو اپنی طرف خوب مائل کر لو، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، 4 پرندوں کو تم لے لو اور ان چاروں کو اپنی طرف خوب مائل کرو، وہ پرندے اتنے مانوس ہو جائیں تم سے کہ جب تم پکارو وہ تمہارے پاس آ جائیں، جب چھوڑ دو چلے جائیں، تو اس سے بے انتہا محبت ہو جائے ان پرندوں کو۔ پھر اس کے بعد ان پرندوں کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے اس کے سارے اجزاء کو ملا دو، بوٹیوں کو آپس میں ملا دو، خلط ملط کر دو، اور پھر مختلف پہاڑوں پر اس کو لے جا کر رکھ دو۔ فَاجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، مختلف پہاڑوں پر لے جا کر اس کو رکھو۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ان کو بلاؤ، پھر ان پرندوں کو تم آواز دیتے تھے اسی طریقے سے ان کو آواز دو۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، تم دیکھو گے کہ وہ پرندے تمہارے پاس دوڑ کر آئیں گے، تمہاری آواز لگتے ہی وہ پرندے تمہارے پاس دوڑ کر آئیں گے، اڑ کر نہیں آئیں گے۔ طیر کا لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پرندہ، طیر کے معنی پرندے کے ہیں، اور پرندہ زمین پہ چلتا نہیں، وہ تو فضا میں اڑنے والا ہے، فضا میں اڑنے والا جانور پرندہ، کہ تم پکارو گے تو وہ پرندے دوڑ کر تمہارے پاس آئیں گے، زمین پر دوڑتے ہوئے، اڑ کر نہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندوں کو لیا، خوب مائل کیا، اپنے سے محبت ہو گئی پرندوں کو، تو پھر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ان پرندوں کو ذبح کیا، بوٹی بوٹی کر دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سارے اجزاء ملا دیے، دوسرے سے خلط ملط کر دیے، مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا، پھر آواز دی تو پرندے جیسے حیات میں چل کر آتے تھے، دوڑ کر آتے تھے، وہ پرندے ویسے ہی دوڑتے ہوئے ان کے پاس حاضر ہوئے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ کی ذات بہت غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اطمینان قلبی کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی تھی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے خلیل کہہ کے پکارا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ خلیل اللہ کا لقب ان کو کیسے ملا اللہ کی طرف سے؟ مختلف آزمائشوں سے گزرے، امتحانات سے گزرے، اور وہ امتحانات اللہ پاک کی طرف سے دیے گئے ابراہیم علیہ السلام سے قربت کے لیے، نزدیکی کے لیے، اللہ اپنا قریب بنانا چاہتے تھے۔
اور جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ آزماتے ہیں، اتنا ہی زیادہ آزماتے ہیں۔ جو اللہ کا جتنا مقرب، وہ اتنا ہی زیادہ آزمائشوں میں۔ اس لیے یہ حالات اور احوال جو انسانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ کہ اگر نافرمانی کی زندگی گزر رہی ہے تو اللہ متوجہ کر رہا ہے، تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ حالات اس لیے لائے جا رہے ہیں تاکہ تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ اپنی ہی بدعمالیوں کے سبب ہیں۔ کہیں بھی امن و امان نہیں، سکون نہیں، بے چینی، بدامنی ہر جگہ۔ کیوں ہے یہ؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے یہ حالات ہیں۔ یہ حالات اللہ پاک کیوں لائے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ انسانوں کو ان کے اعمال کا مزہ چکھنا پڑے، اللہ چکھا دے ان کو ان کے بدعمالیوں کی سزا، تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ بعض الذی عملوا، بعض کاموں کی سزا انسان چکھ لے، پورا نہیں۔ اور کیوں؟ دوسری وجہ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ بندے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، چلو توبہ استغفار کرو۔ یہ حالات ہمارے ساتھ آئے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ متوجہ کر رہے ہیں بندوں کو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ حالات تمہارے ساتھ جو لائے جا رہے ہیں یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ حالات دور ہو جائیں گے۔ بندہ جب اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک حالات کو درست کر دیتے ہیں۔ حالات جو بگڑتے ہیں انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور جب بندہ اصلاح کر لیتا ہے اپنے اعمال کی تو پھر اللہ پاک احوال کو بھی درست کر دیتے ہیں۔ واقعات شاہد ہیں، آپ نے سنا ہوگا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ وہ نبی ہیں جن کو صاحب الحوت کہا جاتا ہے، صاحب الحوت، مچھلی والے، مچھلی والے ان کا لقب قرآن پاک میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ یہ مچھلی والے کون ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام وہ نبی ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی نگل گئی تھی۔ کیسے نگل گئی؟ کیا معاملہ ہوا؟ واقعہ طویل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، قوم نہیں مانی۔ جب اللہ کی طرف سے دعوت مکمل ہو جاتی ہے نبی کے ذریعے اور قوم نہیں مانتی، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ اللہ فوراً نہیں پکڑتے، کسی بھی قوم کو اللہ پاک یوں ہی ہلاک نہیں کرتے، اچانک نہیں پکڑ لیتے کہ ان کو ہلاک کر دیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا۔ کسی بھی بستی میں، کسی بھی قوم پر اللہ پاک عذاب نہیں لاتا جب تک کہ وہاں کوئی اپنا داعی، مبلغ، نبی نہ بھیج دے۔ اللہ کی طرف سے نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، دین بتانے والے، دعوت دینے والے آتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پھر وہ قوم نہیں مانتی تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، فوراً نہیں آتی، پہلے اللہ کی طرف سے حجت پوری ہوتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی طرف سے دعوت مکمل ہو گئی، نہیں مانی قوم، تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، 3 دن انتظار کرو، 3 دن۔
ثلاثۃ ایام کا لفظ قرآن کریم میں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب اللہ پاک کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوتا تو اللہ پاک نبی کو حکم دیتا تم اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ، بستی خالی کر دو، عذاب آنے والا ہے۔ اور نبی نکل جاتے، پھر اللہ کا عذاب آتا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نبی کو نکالتے، پھر عذاب بھیجتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نوح علیہ السلام کو فرمایا کشتی بناؤ اور کشتی پہ لوگوں کو سوار کرو، ایمان والوں کو، پھر اللہ کا عذاب شروع ہوگا۔ ایسا ہی ہوا کہ پوری دنیا میں عذاب آنا تھا، تو اب کہاں جاتے نوح علیہ السلام؟ پوری دنیا کو ڈبانا تھا تو نکل کر کہاں جاتے اس جگہ سے؟ اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ، اس پہ ایمان والوں کو سوار کرو، اور پھر ہم انتظام کرتے ہیں ان کی ہلاکت کا۔ پھر ایسا ہی ہوا، کشتی پہ ایمان والوں کو سوار کیا نوح علیہ السلام نے، اور اللہ کی طرف سے عذاب شروع ہوا، تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے بارش شروع ہوئی، اور پوری دنیا پانی سے ڈوب گئی۔ بیٹے کو بھی دعوت دی، بیٹا تم بھی آ جاؤ، ایمان قبول کر لو، میرے ساتھ سوار ہو جاؤ تو ڈوبنے سے بچ جاؤ گے۔ تو بیٹا خالق کی طرف متوجہ نہیں ہو کر مخلوق کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا، آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ پہاڑ بچانے والا ہے اللہ کی طرف سے اعلان، لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ تو پانی جب آیا تو پہاڑ بھی ڈوبا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرقاب ہو کے مر گیا۔ ایمان والے بچے، اللہ نے پہلے ایمان والوں کے بچانے کا انتظام فرمایا۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے ایسے نکالا، قوم کے عذاب سے بچایا۔ یونس علیہ السلام کو حکم ہوا آپ بھی نکل جائیے، 3 دن انتظار کریں، عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام چلے گئے بستی چھوڑ کر۔ اب 3 دن کے اندر، 3 دن جب گزر گیا تو ساتھ ہی ساتھ جیسے وقت قریب آ رہا ہے تو عذاب کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، آثار ظاہر ہونے شروع ہوئے، عذاب کے آثار شروع ہو گئے۔ تو لوگوں کو فکر ہو گئی کہ عذاب تو آ جائے گا، اب بچنے کی کیا شکل ہے، کیسے بچو گے؟ تو سبوں نے رائے مشورہ کیا، توبہ استغفار کرو، معافی مانگو اللہ سے، معافی مانگو، اس کے سوا کوئی شکل نہیں ہے، بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ سارے لوگ مل کر جتنے تھے میدان کی طرف نکل گئے، جنگل کی طرف نکل گئے، جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر نکل گئے۔ میدان میں، جنگلوں میں جا کر رونے چیخنے لگے، پکارنے لگے رب کو، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اب ہم ایسا جرم نہیں کریں گے، ہم نے بہت گناہ کیا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ خوب استغفار کیا، خوب معافی مانگی، احساس ہو گیا لوگوں کو۔ رونا، چیخنا، چلانا، اللہ کی طرف رجوع ہونا اللہ کو پسند آ گیا۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت غفاریت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کتنا بڑا غفار ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا کریم ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب گلستہ میں اللہ رب العزت کی حمد بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے کریمے کے از خزانہ غیب، اے کریمے کے از خزانہ غیب، گبر و ترسا وظیفہ خود داری، دوستارا کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظر داری۔ کہ اللہ تیری ذات کتنا کریم ہے، تو کتنا بڑا کرم فرمانے والا ہے کہ اپنے خزانے سے ہر ایک کو روزی دے رہا ہے۔ ایک آتش پرستوں کو بھی روزی مل رہی ہے جو آگ کو پوجتا ہے، ارے اللہ جو تیرے عبادت کرنے والا، تجھ سے ڈرنے والا ہے، اس کو بھی تو روزی دے رہا ہے۔
جو تجھے مانتا ہے تو اس کو بھی کھلا رہا ہے، جو تجھے نہیں مانتا اس کو بھی کھلا رہا ہے۔ تو کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک آدمی کو اپنے ساتھ ضرور بٹھاتے تب کھاتے، اکیلے نہیں کھاتے۔ نبی کی صفت عجیب عجیب۔ تو ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص کو پکڑ کر لایا، کوئی مل ہی نہیں رہا تھا، میرے ساتھ کھانا کون کھائے گا؟ تو ایک بہت بوڑھا 80 سالہ بوڑھا ملا، اس کو پکڑ کر لائے اور کہا چلو تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ بٹھایا کھانے کے لیے، تو یوں ہی شروع کر دیا بغیر بسم اللہ کیے ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کس طرح کھاتا ہے، رب کا نام بھی نہیں لیتا، اٹھ جا۔ دسترخوان سے اٹھا دیے، اٹھا چلتا رہا۔ اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو وحی آئی، ابراہیم میں اپنے بندے کو 80 برس سے کھلا رہا ہوں تو ایک وقت برداشت نہیں کر پایا، ایک وقت 80 سال سے کھلا رہا ہوں۔ اٹھے او تلاش کرنے چلے گئے، کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا، اس گلی میں اس گلی میں تلاش کرتے کرتے پھر وہ ملا، پکڑ کر لائے کہ چلو چلو کھانا کھاؤ۔ پھر وہ شخص آ گیا، وہ مشرک تھا، آتش پرست تھا، رب کو نہیں مانتا تھا، ایمان والا نہیں تھا وہ۔ تو بڑا متاثر ہوا کہ ابھی تو آپ ہم کو نکال دیے، پھر تلاش کر کے بہت خوشامد کر رہے ہیں کھانے پر، کیا بات ہے؟ کہاں ہاں میرے رب کی طرف سے حکم آ گیا، میرے رب کی طرف سے حکم آ گیا۔ ابراہیم میں اپنے اس بندے کو 80 برس سے کھلا رہا ہوں تو ایک وقت برداشت نہیں کر پایا۔ اللہ ہی کھلاتا ہے سب کو۔ اتنا متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا، اسی وقت توبہ کیا کفر سے، شرک سے، کہا مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیجیے، ایمان مل گیا۔ اے کریم کیا خزانہ غیب، گبر و ترسا وظیفہ خودداری، دوست آرا کجا کنی محروم، تو کے با دشمنہ نظرداری۔ اے اللہ تو ہر ایک کو کھلاتا ہے، آتش پرستوں کو بھی کھلا رہا ہے، مشرک کو کھلا رہا ہے، دشمنوں کو تو کھلا رہا ہے، تو تیرے دوست کیسے محروم رہیں گے؟ تو اپنے دوستوں کو کیسے محروم کرے گا؟ دوست کون لوگ ہیں اللہ کے؟ اللہ کے دوست ایمان والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست۔ ایمان والے اللہ کے دوست، جب اللہ اپنے کو کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، کہ ہم مدد کریں گے ایمان والوں کی، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ہر جگہ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ فرمایا۔ تو اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے، ہر ایک کو کھلا رہا ہے، ہر ایک کو اپنے خزانے سے دے رہا ہے۔ اللہ کی صفت غفاریت کا، صفت رحیمی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اپنے خزانوں کا حساب لینے لگے گا، ہم نے کتنے خزانے تجھے دیے، کتنی نعمتیں تم پر ہم نے اتاری، تم میری نعمت کا کیا شکر کر کے آئے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اللہ کی شکر گزاری یہی ہے، اللہ نے جو توانائی دی ہے، طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، ہم ان تمام صلاحیتوں کو، طاقتوں کو اللہ کے حکم پر لگائیں، اللہ کے حکم پر چلیں، دین پر چلیں، اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح تربیت کریں، پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ تو اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندے کو احساس ہو جائے کہ ہم قصوروار ہیں۔ یہ صفت اگر بندے کے اندر آ گئی تو اللہ کی ذات اس بندے پر اپنے آپ کو پورا پورا متوجہ کر دیتی ہے، اللہ متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام تو چلے گئے اور قوم نے کیا کیا کہ عذاب آنے والا ہے، چلو رو چیخو پکارو، اللہ کو مغفرت مانگو۔ قوم رونے لگی، چلانے لگی، چیخنے لگی، استغفار کرنے لگی، معافی مانگنے لگی،
اللہ رب العزت کی صفت غفاریت جوش میں آئی اور اللہ نے ان سبوں کو معاف کر دیا، اور آنے والا جو عذاب تھا عذاب کو اللہ نے ٹال دیا۔ آنے والا عذاب ٹل گیا، نہیں آیا عذاب، اللہ کا عذاب ٹل گیا توبہ استغفار کرنے سے۔ بڑی بڑی بلائیں امت پر آتی ہیں، آج پوری دنیا میں امت کے اوپر بلا آئی ہوئی ہے، پوری دنیا میں۔ کیا ہے اس کا مداوع، علاج کیا ہے؟ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، ہم اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے والے ہو جائیں کہ اللہ ہم سے قصور ہو گیا ہے، اللہ معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ فإن اللہ یتوب علیہ علی من تاب علیہ، جو اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ ہم رجوع تو ہو کے دیکھیں، استغفار تو کر کے دیکھیں، اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ سارے بے ایمان لوگ تھے، رونے چیخنے چلانے لگے، اللہ نے آئی ہوئی عذاب کو، آئی ہوئی سزا کو ٹال دیا۔ یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کے اوپر 3 دن گزر گیا، عذاب نہیں آیا، عذاب نہیں آیا، تو یونس علیہ السلام بغیر اللہ کے حکم کے اس بستی سے اب دوسری طرف رخ کر لیے، اب وہاں نہیں جانا، لوٹ کر اس گاؤں میں لوٹ کر اب نہیں جانا۔ کیوں؟ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے۔ اور اس زمانے میں باوجود مشرک ہونے کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اللہ نے منع فرمایا جھوٹ بولنے سے۔ اس زمانے میں جھوٹ بولنے کی سزا یہ تھی کہ جھوٹ کسی کا ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، جھوٹ کی سزا قتل۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ 3 دن گزر گیا، عذاب نہیں آیا، تو لوگ تو مجھے جھوٹا کہیں گے اور مجھے تو قتل کر دیں گے۔ لوٹے نہیں، دوسرے گاؤں کا رخ کر لیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب پھر جب اللہ کی طرف رجوع ہوئے تو اللہ نے اس بلا سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ نبیوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ جو بھی حالات آئے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بعد ہی راستہ کھلا ہے۔ تسبیح اللہ نے سکھائی، ان کے دل میں تسبیح ڈالی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پڑھنے لگے، مچھلی برداشت نہیں کر سکی اور لے جا کر ساحل میں ڈال دیا، مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے، زندہ صحیح سلامت رہے مچھلی کے پیٹ میں۔ اس لقمہ نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کا لقمہ نہیں بنایا خوراک کے طور پر، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک قید خانہ تھا، مچھلی کا پیٹ ایک قید خانہ تھا، اور پھر اس سے نجات پا کر باہر آئے۔ اللہ نے پھر انتظام کیا آپ کی تربیت کا، آپ کی حفاظت کا، اور پھر آپ مضبوط ہوئے اور صحت آ گئی، تندرستی آ گئی آپ کے اندر، تو پھر آپ قوم کے درمیان گئے اور پھر جا کر کے لوگوں کو دعوت دی، پھر دعوت کا کام کی، پھر لاکھوں لوگ ایمان لائے، پھر لاکھوں لوگ ایمان لائے۔ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد قوم میں گئے، پھر آپ نے دعوت کا کام کیا، لاکھوں لوگ ایمان لائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ جب بندے اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات بھی رجوع ہو جاتی ہے بندے کی طرف۔ تو حالات جو بھی آتے ہیں بندے کے ساتھ، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اگر نافرمان ہے تو اللہ توبہ کرنے کا موقع دے رہا ہے، توبہ کر کے استغفار کر کے آ جاؤ میری طرف۔ اور اگر اللہ والے ہیں
اللہ کے دوست ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور حالات آئے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت ان حالات کو ان کے درجات بڑھانے کے لیے لا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی پکڑ ہے۔ اگر نیک صالح ہیں اور حالات کے شکار ہیں تو یہ آپ کے درجات کو بڑھانے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ آزمائش میں اللہ پاک نبیوں کو ڈالتا ہے۔ سب سے بڑی آزمائش کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ نبیوں کے ساتھ۔ اور نبی تو اللہ کے بہت مقرب ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن نبیوں کے ساتھ حالات زیادہ ہیں، امتحان زیادہ ہے، تو کیا کہا جائے گا اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے اتنا ہی حالات میں ہوتا ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے اشرف انسان اور انسانوں میں سب سے افضل ایمان والے، اور ایمان والوں میں سب سے افضل نبیوں کی جماعت، اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور بالا آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کہ آپ کی صفت اور آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ بعد از خدا بزرگ ہو تو یہ قصہ مختصر، آپ کا مقام سب سے اعلیٰ۔ آپ فرماتے ہیں اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد وخفت فی اللہ وما یخاف احد، کہ راہ خدا میں جتنی ایذا رسانی میرے ساتھ کی گئی، جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی، اتنی تکلیف کسی کو نہیں پہنچائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی راہ خدا میں اتنی تکلیف کسی کو نہیں پہنچائی گئی، اور جتنا مجھے اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو آپ کا مقام سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ حالات میں آپ ہی ہیں، تو کیا کہیں گے اللہ کی پکڑ آ گئی؟ نہیں، یہ آپ کے مقرب ہونے کی علامت ہے۔ اللہ پاک حالات میں ڈالتے ہیں، پھر نبیوں کے بعد جو ہوتے ہیں مقرب ان کا امتحان ہوتا ہے، پھر ان کے بعد جو ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، درجہ بدرجہ اللہ کی طرف سے امتحانات ہوتے ہیں۔ بھائی وقت بتائیں گے ہم کو؟ 3 منٹ اس لیے میرے دوست و بزرگوں، آج پوری دنیا میں جو ہمارے ساتھ حالات ہیں اس کا علاج یہی ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ سنیں، ایک حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے، دین ہے، اللہ کے اوامر ہیں، مضبوطی سے اس کو پکڑو۔ پھر دوسرا حکم دیا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں پھوٹ مت ڈالو۔ دو حکم، پہلے اعتصام بحبل اللہ، پھر آگے تفریق سے بچنا۔ پھوٹ سے بچنے کے لیے شرط ہے کہ پہلے دین کو مضبوطی سے پکڑو۔ دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے اللہ پاک دوسری دولت بھی عطا فرما دیں گے کہ اتحاد و اتفاق قائم کر دیں گے۔ اور ہم دین کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں، بے دینی کی زندگی گزاریں اور آواز لگاتے رہیں آؤ متحد ہو جاؤ، آؤ متحد ہو جاؤ، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ دین کو چھوڑ کر بے دینی کے ساتھ اتحاد قائم کرنا چاہیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بنیادی چیز دین کو مضبوطی سے پکڑنا۔ دین آئے گا سارے شعبے درست ہو جائیں گے، اور دین چھوٹے گا سارے شعبوں میں بگاڑ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین یسر، دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے دین کو مضبوطی سے نہیں پکڑا۔
دوسرا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعت، کہ اللہ کی مدد جماعت والوں کے ساتھ ہے، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے، اتفاق و اتحاد والی زندگی ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی۔ اتفاق و اتحاد سے ہم اگر خالی ہوں گے اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے۔ ہم سب عزم و ارادہ کریں کہ دین پر چلیں گے، دین پر جمیں گے اور اس کی محنت کریں گے اور آپس میں محبت و پیار کے ساتھ رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔